اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جناب حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ ایک عظیم نبی تھے، آپ کے دور میں عبادت گزاری کا بہت چرچا تھا۔ صرف بیت المقدس میں 1000 عابد تھے، چنانچہ آپ کا شمار بھی ایک بڑے عابد کے طور پر کیا جاتا تھا۔ آپ سب سے بڑے عابد تھے۔ قرآن میں آپ کا 5 سوروں میں نام آیا ہے: آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ یاسین۔ آپ کے حسب نسب کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ آپ حضرت یوحنا بن ان کے فرزند جو نسل سلیمان سے تھے۔ کچھ نے یوحنا کی جگہ پر برخیا لکھا ہے۔ آپ کی زوجہ کے نام میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کے زوجہ کا نام حنانہ یا ام کلثوم تھا۔ کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ حنانہ حضرت مریم کی خالہ تھی۔ امام صالح بھی لکھتے ہیں کہ قافوز نامی شخص کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام عیسیٰ اور دوسرے کا نام حنا تھا۔ عیسیٰ حضرت زکریا سے اور حنا حضرت عمران سے بیاہی گئی، اور حضرت یحییٰ عیسیٰ سے اور حنا سے مریم پیدا ہوئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی بہن تھی۔ آپ حضرت مریم کے بہنوئی تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم کے بہنوئی تھے۔ تو روایت سے 2 بات کا پتہ چلا کہ زکریا یا مریم کے بہنوئی تھے یا ان کے خالو تھے۔ چونکہ آپ حضرت سلیمان کی نسل سے تھے، اس لیے بیت المقدس کے متولی بھی تھے۔ جب آپ کی عمر 98 سال کی ہوئی اور آپ صاحب اولاد نہ ہوئے تو آپ نے دعا کی، خدایا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو میری میراث کا وارث بنے۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء ارث چھوڑتے ہیں اور انبیاء کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے بعد جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ نہ ہم ارث چھوڑتے ہیں نہ ہم کسی سے وارث ہوتے ہیں، اسے قرآن نے کئی مرتبہ اس بات کی رد کی ہے۔ یہاں بھی جناب زکریا خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک فرزند عطا کر جو میرا وارث بنے۔ خدا نے کہا میں تمہیں ایک فرزند کی خوشخبری دیے دے رہا ہوں جس کا نام میں نے یحییٰ رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام یحییٰ کے متعلق خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نام میں نے رکھا ہے۔ آپ نے کہا خدا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زوجہ بھی بانجھ ہے، پھر اولاد کیسے ہوگی؟ آواز دی میرے لیے بہت آسان ہے، جیسے تم نہ تھے اور اب تم ہو۔ مورخین نے لکھا کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ 3 دن خاموشی کا روزہ رکھیں۔ آپ نے روزہ رکھا اور اس دوران یحییٰ بطن مادر میں قرار پائے۔ 6 ماہ میں بطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت زکریا کو جو یحییٰ کی خوشخبری دی تھی، اس خوشخبری کے 5 سال بعد جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکریا نے اولاد کی دعا جس دن کی وہ محرم کی 1 تاریخ تھی، اس لیے روایات میں آیا ہے کہ جنہیں اولاد نہیں ہے وہ محرم کی 1 تاریخ کو اگر دعا مانگے تو خدا اسے اولاد عطا کرتا ہے۔ جناب زکریا نے اپنے پروردگار سے ایک سوال کیا تھا کہ خدایا مجھے اس اسما سے آگاہ فرما دے
جس کے ذریعے تو نے آدم اور ابراہیم کی منزلت میں اضافہ کیا، انہیں عظمت عطا کی، تو خدا نے آل محمد کے ناموں سے انہیں آگاہ کیا۔ آپ ہمیشہ پنجت پاک کا نام لیا کرتے تھے، اور خود جناب زکریا کہتے ہیں کہ جب میں 4 ناموں کو لیا کرتا تھا تو دل کو سکون ہوتا تھا، لیکن جب میں 5واں نام لیتا تھا تو دل بے قرار ہو جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ اپنے پروردگار سے سوال کیا، پروردگار کیا وجہ ہے کہ 4 کے نام لینے پہ مجھے سکون ملتا ہے اور 5ویں کے نام لینے سے میں تڑپ جاتا ہوں؟ تو اللہ نے 5ویں شخصیت امام حسین علیہ السلام کے متعلق جناب زکریا سے کہا تھا کہ آخری نبی کا ایک نواسا ہوگا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا وہ پیاسا مارا جائے گا۔ جناب زکریا نے جب یہ سنا تھا تو خدا سے دعا کی تھی، پروردگار تو جو مجھے اولاد عطا کرے گا وہی اذیت اسے دے کہ مجھے حسین کی اذیت کا احساس ہو جائے۔ چنانچہ جناب یحییٰ کی شہادت شاید اسی دعا زکریا کا نتیجہ ہے۔ ادھر مادر مریم حنانہ جو عمران کی زوجہ تھی، یہ بھی صاحب اولاد نہ تھی، تو دعا کی خدایا مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر جس سے میں تیری خاطر تیری عبادت خانے کو ہبہ کر دوں، وقف کر دوں۔ حضرت عمران کو حنہ کی دعا کے بعد خدا نے اطلاع دی کہ میں تمہیں ایک ایسا لڑکا دوں گا جو خدا کے حکم سے اندھوں کو بینائی عطا کرے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوگا۔ عمران نے یہ خبر حنہ کو دی تو اس وجہ کہ حنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ مذکور اور لڑکا ہے۔ لیکن جب ولادت ہوئی اور حنہ نے دیکھا کہ لڑکا نہیں تو لڑکی ہے، تو پروردگار سے آواز دی، پروردگارا میری منت کا کیا ہوگا؟ حنہ نے اس بچی کا نام مریم، جس کے معنی کنیز خدا اور عابدہ کے ہیں، رکھا، اور اسے ہی اللہ کے حکم کے مطابق نذر کے طور پر خدا کو پیش کر دیا۔ خدا نے قبول کیا اور جناب مریم کی کفالت حضرت زکریا کے سپرد قرار پائی۔ چونکہ ولادت مریم سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ ادھر مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے تھے اور جناب مریم پروان چڑھ رہی تھی۔ جب جناب مریم سن بلوغ تک پہنچی تو روایت کہتی ہے کہ جناب زکریا نے بیت خدا میں ایک مقام بنا دیا تھا جو سب سے اونچا تھا، اس میں جناب مریم کو چھوڑ دیتے تھے اور باہر سے تالا لگا کر اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر جب لوٹتے تھے تو مریم کو لے کے گھر جایا کرتے تھے۔ اور روایت کرتی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب زکریا نے جناب مریم کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے اور پھل دیکھے تو سوال کیا یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے جواب دیا کہ اسے بھیجنے والا پروردگار ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ناظرین، جناب مریم اور یحییٰ روایت کہتی ہے کہ حضرت زکریا بڑے انعامات کے ساتھ مریم کی کفالت کر رہے تھے اور مریم کو اپنی اولاد کی طرح پال رہے تھے کہ مصلحت الہی نے ان کے بطن میں بغیر شوہر کے یا بغیر کسی مرد کے سائے کے حضرت عیسیٰ کا حمل قرار دے دیا۔ لوگ زکریا پہ تہمت لگانے لگے۔ تہمت لگنے کی وجہ سے جناب زکریا بہت پریشان ہوئے اور آپ نے اس کا تذکرہ اپنی زوجہ سے کیا جو جناب مریم کی بہن تھی۔ آپ کی زوجہ جو آپ کا بہت احترام کرتی تھی اور آپ کی عزت کیا کرتی تھی، انہوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ
بے قصور ہیں۔ زن زکریا نے زکریا سے سفارش کی کہ آپ مریم کو میرے پاس بھیجیں کہ میں ان سے دریافت کروں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ زکریا نے جناب مریم کو اپنی زوجہ کے پاس بھیجا، جس درمیان جناب مریم جناب زکریا کی زوجہ کے قریب آئیں۔ جناب زکریا کی زوجہ کے شکم میں جناب یحییٰ پل رہے تھے۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ مادر یحییٰ کے قریب آئے، شکم سے یحییٰ نے اپنی ماں سے کلام کیا، اماں اٹھیے، اس بیوی کی تعظیم کیجیے جو جوانہ نے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ آنے والے دور کا رسول ہے۔ آپ تعظیم کے لیے اٹھی اور جناب زکریا سے پورا واقعہ بیان کیا اور جناب زکریا کو مطمئن کر دیا۔ لیکن شیطان جناب زکریا کی قوم کو، جو بنی اسرائیل سے تھے، بہکا رہا تھا اور جناب زکریا کو متہم کر رہا تھا کہ جناب زکریا سے گناہ ہوا ہے اور جناب مریم سے رابطے کی بنا پر جناب مریم حاملہ ہوئی ہے۔ قوم پر شیطان کے بات کا بہت ہی اثر ہوا اور قوم نے مشورہ کیا کہ زکریا کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ خبر زکریا کو ملی تو زکریا نے راتوں رات جنگل کی طرف کوچ کیا، اور صبح کو جب ان کی قوم کو پتہ چلا تو ان کی قوم بھی تعاقب ان کے پیچھے گئی۔ جناب زکریا جا رہے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب زکریا کے سامنے ایک بہت بڑا درخت آیا۔ جناب زکریا نے دعا کی، پروردگار میری حفاظت فرما، اور درخت سے یہ التجا کی کہ تو اپنے دامن میں مجھے جگہ دے دے۔ روایت کہتی ہے کہ درخت کے تن میں جگہ بنی اور جناب زکریا اسی درخت کے اندر داخل ہو گئے، تنا پھر آپس میں مل گیا۔ شیطان نے اس پورے منظر کو جا کے قوم کو بتا دیا اور قوم کو ایک مشورہ دیا کہ تم اس درخت کو کاٹ دو۔ چنانچہ آرے سے اس درخت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اسی درخت کے ساتھ خدا کا نبی زکریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت کہتی ہے کہ جس وقت جناب زکریا کی شہادت واقع ہوئی اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ مختصر تعارف جناب زکریا کا جو میں نے آپ کو پیش کیا، خدایا اس زحمات کو قبول فرما اور محبت آل محمد ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔